الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن المجيد لقد كان في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کسی کہنے والے نے کیا خوب ہی کہا کہ لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از بزرگ کوئی قصہ مختصر. برادران محترم، دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک اور مقدس گھر کے اندر نماز جمعہ کی بنسبت آنے کی توفیق عطا فرمائی. برادران من، میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے. کس اعتبار سے نمونہ ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ زندگی کے اندر جن جن شعبوں کے اندر آدمی کو زندگی گزارنے کی ضرورت پڑتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہمارے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. ایک نقشہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا کہ لوگوں، جب تم دنیا کے اندر زندگی گزارو تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو کہ تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. چاہے وہ زندگی معاملات کے قبیل سے ہو، اخلاقیات کے قبیل سے ہو، نماز پڑھنے کے قبیل سے ہو،
نکاح کرنے کے قبیل سے ہو یا تجارت کے قبیل سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارو۔ ہر حکم کے اندر یہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اس حکم میں کیا رہا ہے۔ مثلا ہمیں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر نظر ڈالنا ہے کہ آقا دو جہاں سرور کونین خاتم الانبیاء اشرف الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کا منہج، آپ کا طریقہ کار نکاح کے اندر کس طرح سے رہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے نکاح کیا ہے۔ جب ہمیں معاملات کا اسی طریقے سے اخلاقیات کا پہلو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہو تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کیا تھے۔ اگر واقعی ہم اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دعوے دار ہیں، تو ہمیں زندگی کے ہر معاملات میں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کی ہر مشن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اپنانا ہوگا۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب غیروں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے تو آپ کا کیا طریقہ کار رہتا تھا؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے گفتگو کرتے تھے تو آپ کی گفتگو کا طریقہ کار جو ہے کیا ہوا کرتا تھا؟ اسی طریقے سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے لین دین کا معاملہ کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار اور آپ کا منہج مبارک کیا ہوا کرتا تھا؟ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر جب ہم زندگی گزاریں گے انشاءاللہ ہماری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر آ جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم نے پکار کر کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے، کہ تم جب بھی زندگی گزارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے مطابق زندگی گزارو، انشاءاللہ کامیاب ہو جائے۔ اور میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اگر ہم نے اپنی منچاہی زندگی گزاری، معاملات کے اندر ہم اپنی عقل سے کام لیں گے، اخلاقیات کے اندر ہم اپنے ذہن سے کام کریں گے، اسی طریقے سے ازدواجی زندگی کے اندر اگر ہم اپنی عقل کو دخل دیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو نہیں دیکھیں گے، تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، زندگی کے اندر فساد آئے گا، زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، زندگی ہلاک ہو جائے گی، زندگی کے اندر سکون نہیں رہے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، جب زندگی کے اندر سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، اضطراب ہوگا، تو وہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر سکون ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر اطمینان ہو، ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کالی کملی والا ہم سے خوش ہو جائے، تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر طریقے کو اپنانا پڑے، ہر طریقے کو اپنانا پڑے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی شادی کریں تو اس میں طریقہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیٹی کا نکاح کے اندر کیا کردار رہا ہے۔ اگر ہم کسی سے وعدہ کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سے وعدہ کرتے تھے تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا تھا۔ جب ہم کسی سے گفتگو کریں تو یہ دیکھیں کہ کالی کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے وعدہ کرتے تھے تو آپ کا کردار کیا ہوا کرتا تھا۔
آج میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہر انسان اپنے عقل کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، بس اس کی عقل کے اندر جو آ گیا وہی صحیح ہے، جو اس نے سوچ لیا وہی صحیح ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج پوری امت مسلمہ پریشانی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنایا، جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنا کر کے زندگی گزاری، خدا کی قسم انہوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے، انہوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے۔ 313 تھے پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ، 313 کی تعداد کیا ہے؟ آپ کی گھڑی کے اندر بھی لوگ زیادہ ہیں، کل 313 اور ہزاروں پر غالب آ گئے۔ آج ہندوستان کے اندر 25 کروڑ ہونے کے باوجود بھی گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، ذلت کی نگاہوں سے دیکھے جا رہا ہے، بے حیثیت نظر سے دیکھے جا رہا ہے۔ معاشرے کے اندر ہمارا کوئی کردار نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، ہمارا کوئی اسٹیٹس نہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں، ہماری کوئی اہمیت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ ورنہ قرآن آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی تھا، انشاءاللہ آئندہ بھی وہی رہے گا۔ قرآن نے کہا کامیابی چاہتے ہو، زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کائنات کے خزانے تمہارے قدموں کے نیچے ڈال دیے جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کی نظروں کے اندر تمہاری عزت ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تمہارا بھی ایک مقام ہو، تمہارا بھی ایک اسٹیٹس ہو، معاشرے میں تمہاری بھی ایک اہمیت ہو، لوگ تم کو بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھیں، تو تم کو قرآن کے دامن کو تھامنا پڑے گا، تم کو قرآن والی زندگی اپنانی پڑے گی، نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا، من چاہی زندگی کو چھوڑنا پڑے گا، خواہشات کو ترک کرنا پڑے گا، دل جو چاہتا ہے اس کو نہیں کرنا، جو رب چاہتا ہے اس کو کریں گے، انشاءاللہ کامیابی مل جائے۔ آج ہم چاہتے ہیں، کون شخص ایسا جو یہ نہیں چاہتا کہ میں کامیاب ہو جاؤں؟ کون شخص یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے اندر میرا ایک مقام ہو، میرا ایک مرتبہ ہو، میری ایک پوچھ ہو؟ کون نہیں چاہتا؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ عزت کی زندگی گزارنے کا موقع ملے، لیکن میرے بھائیو، قل اللہ العزت جمیعا، تمام عزت کے خزانے اللہ کی قبضے قدرت کے اندر ہیں۔ اگر ہمارا یہ یقین ہو جائے، ہمارا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ اگر عزت دے گا تب عزت ملے گی، اللہ اگر عزت دے گا تب عزت ملے گی، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ جب ہم یہ چاہیں گے کہ سب کچھ ہمارا ہے، تو ساری کی ساری قوتیں، ساری کی ساری طاقتیں، ساری کی ساری کامیابیاں اور ہر طرح کی کامیابی ہمارے رب کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کامیاب کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ناکامیاب کرتا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کی حکومت آسمانوں پر ہے، وہ ایک رب ہے جس کی حکومت انسانوں کے دلوں کے اندر ہے، وہ ایک رب ہے جس کی قوت اتنی ہے کہ سمندر کے اندر جو پتھر ہے، اس پتھر کے اندر جو کیڑا ہے، اس کیڑے کو روزی دینے والا ایک اللہ ہے، وہ اتنا بڑا قادر مطلق ہے۔ جب ہمارے دل کے اندر یہ اہمیت ہو جائے گی، یہ یقین آ جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں مٹا نہیں سکتا، جب ہمارے دل کے اندر یہ بالکل یقین ہو جائے گا، دماغ بھی اس بات کو یقین کرے گا، دل بھی اس بات کو یقین کرے گا کہ کوئی بھی انسان ہمیں ذلیل کرنا چاہے، رب نہ چاہے، خدا کی قسم کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ جب اس بات کا یقین میرے اور آپ کے دل کے اندر آ جائے گا
کہ کاموں کا بنانے والا اللہ ہے، میرے کاروبار سے کچھ نہیں ہوتا، میری دکان سے کچھ نہیں ہوتا، میری کاوشوں سے، میری محنت سے، میرے جہد مسلسل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک کہ اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اس بات کا یقین آ جائے گا کہ موت دینے والا اللہ ہے، جب اس بات کا یقین آ جائے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جب اس بات کا یقین آ جائے گا کہ ایک دن مرنا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، قبر کا سامنا کرنا ہے، نکیرین کے سوالات کے جوابات دینے ہیں، اے امت محمدیہ کے جوانوں، خدا کی قسم کی اتحاد کر کے یہ کہو، کیا پھر ہمیں کوئی ذلیل کر سکتا ہے؟ کیا پھر ہے کوئی جو ہماری طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ سکتا ہے؟ خدا کی قسم کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر کمی کہاں پر ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم اور آپ ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ سرکاری دفاتر کے اندر ہماری کوئی اہمیت نہیں، سوسائٹی کے اندر، ملک کے اندر ہمیں کوئی پروٹوکول دینے کے لیے تیار نہیں؟ کہیں تو کمی ہے میرے جوانوں، میرے بزرگوں، کہیں تو کمی ہے۔ کمی کہاں ہے؟ کمی ہماری زبان کے اندر۔ جب یہ زبان بولتی ہے، نبی علیہ السلام کے کردار نہیں دیکھتی، فوراً جھوٹ بولنے لگتی ہے۔ جب ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم وعدہ کرتے ہیں تو کالی کملی والے نے جب وعدہ کیا تھا تو وعدے کو کیسے پورا کیا تھا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنی منچاہی نماز پڑھتے ہیں، ایسی نماز نہیں پڑھتے جیسے کہ نبی علیہ السلام نے پڑھنے کا حکم دیا۔ جب ہم اپنی شادیاں کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے مشن کو، آپ کی زندگی کو اٹھا کر کے نہیں دیکھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کس طرح سے کی تھی۔ دعوے ہر کسی کے اوپر ہیں، ہر کسی کی زبانوں پر دعوے ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور میرے بھائیوں، دعوے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دعوے تو بہت لوگوں نے کیے اور کر رہے ہیں، دعوے کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ اگر دعووں کے اندر کامیابی ہوتی تو قرآن کریم کی آیت نازل نہ ہوتی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے۔ اس کی جگہ پر کوئی اور آیت نازل ہو۔ اس لیے میرے جوانوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کے اندر برکتیں ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر سکون ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم چار بھائی ہیں، چاروں بھائیوں کے اندر محبت ہو، مودت ہو، میرا بھائی مجھ سے خوش ہو، میں اپنے بھائی سے خوش ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے، گھر جنت بن جائے، بیوی یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے راضی ہو جاؤں، شوہر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے راضی ہو جاؤں، پڑوسی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے پڑوسی کو کس طریقے سے راضی کر لوں، تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنانا ہو، اس آیت پر عمل کرنا ہوگا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہاری زندگی، تمہارے لیے تمہارے نبی علیہ السلام کی زندگی مکمل طور پر آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آج ہم نے غیروں کے کلچر کو اپنایا، غیروں کی زندگیوں کو اپنایا۔ ہمارے جوان کا حال یہ ہے کہ جب وہ بال رکھتا ہے تو غیروں کو اپناتا ہے۔ ہمارے جوان کا حال یہ ہے کہ جب وہ کپڑے پہنتا ہے تو غیروں کے منہج طریقے سے اختیار کرتا ہے۔ ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ کپڑے وہ نہیں پہنتا جس کے اندر مکمل طور پر شکل کشی ہو جائے، وہ بال اس طریقے سے نہیں رکھتا کہ جس طریقے سے نبی علیہ السلام کے بال تھے، وہ کھانا اس طریقے سے نہیں کھاتا کہ جس طریقے سے کالی کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھایا کرتی تھی۔ آج ہماری زندگیوں سے سنتیں مٹتی جا رہی ہیں، آج ہمارے گھروں کے اندر غیروں کا طریقہ آتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، کب تک غفلت کی زندگی اپناؤ گے؟ اس غفلت کی زندگی کو چاک کرو، خدا کے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپناؤ۔ جب گھر سے نکلو تو یہ سوچو کہ نبی علیہ السلام گھر سے کس طرح سے نکلا کرتے تھے۔ جب گھر کے اندر داخل ہو تو اس بات کو سوچو
کہ نبی علیہ السلام گھر کے اندر کس طریقے سے داخل ہوا کرتے تھے. جب بڑوں سے گفتگو کرو تو اس بات کو مد نظر رکھو، اس بات کو ملحوظ رکھو کہ نبی علیہ السلام اپنے بڑے سے کس طرح سے گفتگو کیا کرتے تھے. آج ہم کھانا کھاتے ہیں غیروں کے طریقے پر، سوتے ہیں غیروں کے طریقے پر. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو سنت طریقے پر سوتے ہیں. ہر مسلمان موبائل چلاتا ہوا سو جاتا ہے. کس طریقے سے پھر کہتے ہیں کہ الٹے سیدھے خواب آتے ہیں. اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپناؤ، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ اختیار کریں اور ہم کو ناکامی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. کمی ہمارے ایمان کے اندر ہے، کمی ہماری سوچ کے اندر ہے. اس میں خدارا گزارش ہے آپ سے کہ ہر معاملات کے اندر نبی علیہ السلام کے مشن کو فالو کرو. اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.